صرف جانور ذبح کرنا اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس صرف جانور ذبح ہو جائے، اس کا خون بہہ جائے اور گوشت تم کھا لو یا غریبوں رشتہ داروں کو دے دو. نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی. اصل بات یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بولیے کیا دکھایا؟ خواب دکھایا. واقعہ ایک خواب کا تھا، مگر پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی حکم الہی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میں اسماعیل کو ذبح کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آیا، بیٹے کو ساتھ لیا اور لے کر چلے گئے منا کے میدان میں، اور منا کے میدان کے اندر جا کر اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا کیا تجھے ذبح کر دوں؟ کیا تجھے ذبح کر دوں؟ آج کل تو بیٹے فرمائشیں کرتے ہیں نا، ابا جی آپ مجھے لے جائیں پارک میں، لے جائیں آپ مجھے بریانی کھلانے لے جائیں، ٹھیک ہے. یا ہوٹل پہ جا کر باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹے بتا تجھے آج کیا کھلاؤں، جی آج تیرا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے، برگر کھائے گا کہ پیزا کھائے گا، بریانی کھائے گا کہ سبزی کھائے گا، کیا کھائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں پوچھ رہے کہ بتا تجھے کیا کھلاؤں، یہ نہیں پوچھ رہے. آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ بتا تجھے سیر کے لیے کس پارک کے اندر لے جاؤں، یہ نہیں پوچھ رہے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بتا کر دوں؟ آگے بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ وہ کام کر دیجئے جس کام کا آپ کے رب نے حکم دیا ہے. آپ وہ کام آپ کر دیجئے، وہ کام جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. رہ گئی میری بات کہ میں کیا کروں گا. ذبح ہونا ہے بھائی، ذبح ہونا کوئی سوکھا کام نہیں. چھری چلے گی، چھری گردن کٹے گی، خون بہے گا. فلما بالغ معه السعی، آپ بالغ ہو چکے تھے، شعور رکھتے تھے، عقل رکھتے تھے. آپ کہتے ہیں ابا جان وہ کر دیجئے، وہ بولو تے صحیح نہ یار. ابا جی تسی او کام کر دیو. کیڑا کام؟ جس کام دا توان اللہ نے حکم دیتا ہے. ابا جی کر دیجئے وہ کام. یہ ہے جذبہ اطاعت، یہ ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کہ آپ میری بات نہ کیجئے کہ میں کیا کروں گا. ہاں اگر پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا تو میرا شمار صبر کرنے والوں میں سے ہوگا. اصل قربانی یہ سمجھیے گا، اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی. اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی. ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو کو ہم بھول گئے. ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو کو ہم بھول گئے. میرے معزز سامعین، یہ جو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی یہ اصل قربانی تھی. یہ وہ جذبہ تھا کہ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. فلما اسلما، قرآن کہتا ہے جب باپ اور بیٹا دونوں راضی ہو گئے، وہ ذبح کرنے کے لیے اور یہ ذبح ہونے کے لیے جب راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پہ لٹا دیا. اور جب چھری رکھی، چھری تو کیا اسماعیل کٹ گئے؟ بولیے کیا ذبح ہو گئے؟ بولیے نا، ہو گئے ذبح؟ بہہ گیا خون؟ نہیں. رب دکھانا چاہتا تھا، بس منظر دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگوں دیکھ لو، اس دھرتی کے اوپر ایک باپ ایسا بھی ہوا ہے جس نے مجھے راضی کرنے کے لیے
اپنے بیٹے کو ذبح کرنا بھی قبول کر لیا، اپنے بیٹے کو، لخت جگر کو، نور نظر کو، اسماعیل کو ذبح کرنا بھی پسند کر لیا ہے کہ مولا اگر تو اس پہ راضی ہوتا ہے کہ میں بیٹا ذبح کروں تو لے، میں ذبح بھی کر دیتا ہوں، میں ذبح بھی کر دیتا ہوں۔ وہ ذبح ہوئے نہیں، رب نے کیا کیا بولیے نا، جنت سے دمبا بھیج دیا، جنت سے، اور اسماعیل کو بچا لیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ اسماعیل کو بچا لیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو، یہ جوش پیدا کرو، یہ ولولہ پیدا کرو کہ مولا تیرے حکم پر اگر مجھے جان دینی پڑی تو جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اگر مجھے تیرے حکم پر اولاد دینا پڑی تو اولاد دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، مال دینا پڑا تو مال دینے سے بھی پیچھے، وقت دینا پڑا، وقت تیرے لیے وقت دینا پڑا تو وقت دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مگر رب نے یہ بھی بتا دیا اگر تم جان دو گے، اگر تم اولاد دو گے، کیونکہ جب جہاد ہوتا ہے تو پھر جان دینی پڑتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے ذرا یہ خون نکالو نا، جانور کا خون نکالو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو خون، تاکہ میدان جہاد کے اندر تمہیں اپنا خون دیتے وقت یا کسی کا خون بہاتے وقت تمہارا بی پی لو نہ ہو جائے، تمہاری حالت خراب نہ ہو جائے۔ آج یہ منظر دیکھ لو اور اپنے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرو اور یہ ولولہ پیدا کرو کہ جو دینا پڑا مالک تیرے حکم پر سب کچھ دے دوں گا، قربان کر دوں گا۔ لیکن رب نے اسماعیل کو بچا کے اور دمبا ذبح کرا کے بتا دیا کہ اگر تم میرے نام پر جان دو گے، اگر تم اولاد دو گے، اگر تم مال دو گے، اگر تم وقت دو گے، تمہاری جان، تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہارا سرمایہ ضائع نہیں کروں گا۔ بولیے ضائع نہیں کروں گا، تمہیں لوٹا کے اس کا نعم البدل عطا فرماؤں گا، اس کا تمہیں اجر عطا فرماؤں گا۔ یہ جذبہ ہے جو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قربانی کا عظیم جذبہ عطا فرمائے۔